اللہ نے جس دن سے اس کائنات کو بنایا ہے اس دن سے لے کر قیامت تک سب سے عظیم حادثہ اگر انسانی بلکہ خدا کی مخلوق کی تاریخ کا ہو سکتا ہے تو وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات کہ ساری پالیسیاں پہلے ورلڈ یعنی جو سب سے ترقی پذیر بلکہ ترقی یافتہ ہے ان کے سارے آرڈر دنیا کے اوپر چلتے ہیں. وہ جیسا کہتے ہیں دنیا کرتی ہے. وہ کسی پر ظلم کر بھی یہ کہے کہ یہ ظلم نہیں ہو رہا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ہاں آقا آپ صحیح کہہ رہے ہیں ظلم نہیں ہو رہا ہے. اور اگر وہ دین کو یہ کہہ دے ہوئے رات ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ہاں آپ کہہ رہے ہیں رات ہے تو دین ہے پھر بھی رات ہے کوئی حرج نہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز کا جب زمانہ آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 90 سال کے بعد تو فرماتے ہیں کہ مسلمانوں عالم اسلام کی صورتحال ایسی تھی کہ پورے عالم اسلام میں ایک آدمی بھی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا. کیا لینے والا نہیں تھا؟ زکوٰۃ لینے والا نہیں. سب لوگ آسودہ ہو گئے. لوگ اپنے زکوٰۃ کے مال کو لے کر آتے تھے, مارکیٹ میں کھڑے ہو کر آواز دیتے تھے کہ بھئی ہے کوئی زکوٰۃ کا مستحق جو میرے پاس سے زکوٰۃ لے جائے. لوگ کہتے کہ بھئی نہیں کوئی نہیں ہے زکوٰۃ کا مستحق. وہ صبح سے لے کر شام تک چلاتا تھا اور دوبارہ چلا جاتا تھا. ایسی دنیا میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے جہاں پر ترقی یافتہ, ترقی پذیر اور جہاں پر پسماندہ کا کوئی ڈکشنری میں لفظ نہیں تھا, وہاں پر ایک ہی لفظ تھا کونوا عباد اللہ اخوانا, سب اللہ کے بندے بن جاؤ اور آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بن جاؤ. یہ سیرت کا سب سے بڑا پیغام تھا. نضر اللہ وجوها لم تزل مثل السحاب من وريد القلب تروي عندما كل الهضاب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وحبیبنا وحبیب رب العالمین محمد وعلى آلہ واصحابہ ومن هدى بهدیہ الى یوم الدین. قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول اللہ اسوۃ حسنہ. عزیز طلبہ, ربیع الاول کا مہینہ ہے. یہ مہینہ خوشی اور غم دونوں کے ملے جلے جذبات کے ساتھ مسلمانوں کے درمیان آتا ہے, اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اسی مہینے میں ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات بھی اسی مہینے میں ہوئی. اللہ نے یہ نظام بنایا کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہوئی, تاکہ کسی کو عید میلاد النبی منانے کا موقع نہ ملے. اس کے بعد بھی اگر کوئی بنائے تو ظاہر سی بات ہے افسوس ہی کہا جا سکتا ہے کہ جس دن اس دنیا میں سب سے عظیم حادثہ پیش آیا اور ایسی ذات کا انتقال ہوا جس ذات سے بڑی اللہ کے بعد کوئی ذات نہیں ہو سکتی ہے, اس دن بھی اگر کوئی عید میلاد النبی کہہ کر اس کو منائے تو ظاہر سی بات ہے اس کی عقل کے اوپر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا نظام ہی بنایا. سیدنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اذا دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینة نورت المدینة كلها واذا توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اظلمت المدینة كلها, کہ جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر مدینہ تشریف لائے تو فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا سا تھا مگر میں نے نور کو محسوس کیا, ایسا لگا جیسے پورا مدینہ منور ہو گیا. اور جس دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا میں بالکل نوخیز نوجوان تھا. فرماتے ہیں دن کے اجالے میں بھی ہمیں تاریکی نظر آنے لگی. اظلمت المدینۃ کلھا, اسی لیے فرماتے ہیں اللہ نے جس دن سے اس کائنات کو بنایا ہے اس دن سے لے کر قیامت تک سب سے عظیم حادثہ اگر انسانی بلکہ خدا کی مخلوق کی تاریخ کا ہو سکتا ہے تو وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات. ہمارے محدثین نے مستقل اس پر کتابیں لکھی. امام نسائی کی کتاب ہے وفات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس موقع پر کیا حادثات پیش آئے, کس طرح سے حضرات صحابہ پر یہ گھڑی گزری. اس لیے فرماتے ہیں کہ
اگر انسان پر کوئی مصیبت آ جائے تو صرف وہ یاد کرے کہ اللہ کے رسول کے صحابہ پر مصیبت آئی اور صحابہ نے اس مصیبت کو کیسے برداشت کیا. اتنی عظیم مصیبت تھی, اس مصیبت سے بڑی دنیا میں کبھی کوئی مصیبت آئی ہی نہیں. بہرحال تو سیرت یہ زمانے کی سب سے بڑی ضرورت ہے, اور سیرت طیبہ ایک ہے سیرت کو جاننا اور دوسرا ہے سیرت پر عمل کرنا. سیرت پر عمل نہ کر کر دنیا پر کیا اثرات مرتب ہوئے, تو ہمارے لوگوں نے لکھا ہے کہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عصر حاضر کے چیلنجز, اس موضوع پر لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ سیرت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے دنیا پر سب سے بڑا جو اثر ہوا وہ یہ ہوا کہ اس دنیا کی زمام اور اس دنیا کی سیاست جن لوگوں کے ہاتھ میں گئی, ان لوگوں نے دنیا کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا. کتنے حصوں میں تقسیم کیا؟ 3 حصوں میں. ایک تو وہ لوگ ہیں جن کو ترقی یافتہ کہا جاتا ہے, یعنی یورپ, امریکہ اور UK وغیرہ, یہ کہتے ہیں کہ دنیا کے ترقی یافتہ ملک. گلوبلائزیشن کے تحت انہوں نے دنیا کو 3 حصوں میں تقسیم کیا. دوسرے وہ لوگ جو ترقی پذیر ہے, یعنی ان کی نقل اتارنے والے, جیسے سنگاپور ہے اور اس کے علاوہ دوسرے دنیا کے جو ممالک ہیں جو ان کی ڈگر پر چل رہے ہیں. اور تیسرے وہ لوگ جس کو پسماندہ کہا جاتا ہے, ہمارا ہندوستان بھی 3rd ورلڈ میں آتا ہے, یعنی یہ وہ ملک ہے جن کو وہ کہیں کا گنتے نہیں ہے, اپنی مرضی سے کبھی ٹیرف لگا دیتے ہیں, اپنی مرضی سے ان کے اوپر جو آتا ہے وہ کر دیتے ہیں. تو یہ دنیا پر گلوبلائزیشن اور عالمگیریت کے نام پر دنیا کے ایک بڑے حصے کو پسماندہ کہہ کر ان کو ایک طرح سے غلام بنا کر رکھا ہے کہ ساری پالیسیاں پہلے ورلڈ یعنی جو سب سے ترقی پذیر بلکہ ترقی یافتہ ہے, ان کے سارے آرڈر دنیا کے اوپر چلتے ہیں. وہ جیسا کہتے ہیں دنیا کرتی ہے. وہ کسی پر ظلم کر کر بھی یہ کہے کہ یہ ظلم نہیں ہو رہا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ہاں آقا آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ظلم نہیں ہو رہا ہے. اور اگر وہ دین کو یہ کہہ دے وہ رات ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ہاں آپ کہہ رہے ہیں رات ہے تو دین ہے پھر بھی رات ہے, کوئی حرج نہیں. تو یہ اس طرح سے دنیا کو غلامی میں جکڑا ہے. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے اس دین نے ایسا نہیں کیا. اس دین نے کیسا کیا کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا جب زمانہ آیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے 90 سال کے بعد, تو فرماتے ہیں کہ مسلمانوں عالم اسلام کی صورتحال ایسی تھی کہ پورے عالم اسلام میں ایک آدمی بھی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا. کیا لینے والا نہیں تھا؟ زکوٰۃ لینے والا نہیں. سب لوگ آسودہ ہو گئے. لوگ اپنے زکوٰۃ کے مال کو لے کر آتے تھے, مارکیٹ میں کھڑے ہو کر آواز دیتے تھے کہ بھئی ہے کوئی زکوٰۃ کا مستحق جو میرے پاس سے زکوٰۃ لے جائے. لوگ کہتے کہ بھئی نہیں, کوئی نہیں ہے زکوٰۃ کا مستحق. وہ صبح سے لے کر شام تک چلاتا تھا اور دوبارہ چلا جاتا تھا. ایسی دنیا میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے, جہاں پر ترقی یافتہ, ترقی پذیر اور جہاں پر پسماندہ کا کوئی ڈکشنری میں لفظ نہیں تھا, وہاں پر ایک ہی لفظ تھا, کونوا عباد اللہ اخوانا, سب اللہ کے بندے بن جاؤ اور آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بن جاؤ. یہ سیرت کا سب سے بڑا پیغام تھا جس کو عملی طور پر چھوڑنے کی وجہ سے دنیا ظلم بربریت کا شکار ہوئی. لہذا اس بنا پر ہمیں دنیا کو یہ بتانا ہے کہ جب تک کہ ہم تھے دنیا میں عدل قائم تھا, اور جب سے ہم دنیا سے ہٹے دنیا میں ظلم قائم ہوا اور عدل دنیا کی ڈکشنری سے ختم ہو گیا. مادیت کا بول بالا ہوا, عورت کو اپنے گھر سے نکال کر مارکیٹ میں لا کر کھڑا کر دیا گیا, دھوکہ دنیا میں عام ہو گیا, سود عام ہو گیا دنیا میں, اسی طریقے سے جوا عام ہو گیا دنیا میں, شراب عام ہو گئی دنیا میں, جتنی برائیاں ہو سکتی ہے وہ ساری برائیاں عام ہوئی. وہ کیوں عام ہوئی؟ اس لیے کہ امت نے قرآن کو بھی چھوڑا اور امت نے سیرت کو جاننا اور سیرت پر عمل کرنا بھی چھوڑ دیا. اس لیے ربیع الاول کی مناسبت سے ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم پڑھیں وہیں پر اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. لہذا یہ سب سے بڑا پیغام ہے. اور سیرت پر جتنے بھی اعتراضات کیے گئے ہیں ہمارے علماء نے ان اعتراضات کے جوابات دیے ہیں.
مستشرقین نے انتہائی بھونڈ قسم کے اعتراضات سیرت پر کیے ہیں، مگر الحمدللہ ہمارے علماء کی ایک بڑی جماعت کھڑی ہوئی. کسی نے سیرت مصطفیٰ لکھا، کسی نے سیرت النبی لکھا، کسی نے رحمت للعالمین لکھا، کسی نے خطبات مدراس لکھا، اور انہوں نے ان تمام کے تمام اعتراضات کو کنڈم قرار دیا کہ اس دنیا میں اگر خاندان کے نظام کو بہتر بنانا چاہتے ہو، دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنا چاہتے ہو، انہوں نے دنیا میں نفرت کو پھیلایا، اور اس سیرت رسول سکھاتی ہے کہ دنیا میں محبت کو عام کیا جائے. ایک صحابی فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بیعت لی اور کہا کہ بیعت کرو ایک اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے، اور بیعت کرو اس بات پر کہ نماز قائم کرو گے، اور تیسری چیز فرمایا کہ النصیحۃ لکل مسلمین، ہر مسلمان اور ہر انسان کے لیے خیر خواہی. یہ خیر خواہی کا پیغام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سیرت کو گھر پر جائیں. جن طلباء نے سیرت کے لیے تیاری کی ہے وہ گھر پر بھی ان سیرت کے پروگرام کو منعقد کرے اور لوگوں کو بتائے کہ اللہ کے رسول کی سیرت کیا ہے اور اس پر کیسے عمل کرنا چاہیے. اور اس موقع پر ہمارے جن طلباء نے اس میں شرکت کی، میں ان طلباء کو مبارکباد دیتا ہوں، اور ان 38 طلباء کو جامعہ کی طرف سے 300 روپے کا انعام دیا جائے گا. اور انشاءاللہ چھٹیوں کے بعد سیرت پر تحریری مقابلہ ہونے جا رہا ہے، لہذا آپ حضرات اس کے لیے بھی تیار رہے، اور گھر پر جب جائے تو آپ سیرت کا مطالعہ کریں اور اپنے آپ کو سیرت پر لکھنے کا عادی بنائیں. سیرت پر لکھا بہت جا رہا ہے، مگر اس کے باوجود بھی بہرحال جتنا لکھا جائے اتنا کم ہے. اللہ رب العزت، ایک شاعر نے اللہ کے رسول کی سیرت پر 1000 اشعار لکھے، اور اس کے بعد اس نے آخر میں کہا کہ میرا قلم تھک گیا، میری فکر تھک گئی، مگر ابھی مدح باقی ہے. اسی لیے ایک آخری شعر سنا کر، ویسے شعر کا ذوق نہیں ہے، لیکن حضرت مولانا شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ دیوبندی نور اللہ مرقدہ، انہوں نے سیرت پر جو شعر کہا ہے وہ دنیا کی تاریخ میں کسی نے ایسا شعر نہیں کہا ہے. شاید احسن من کلم طرقت عیدی کے بعد سب سے بہترین کوئی شعر ہے تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے. آپ جنت کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے جنت میں نے مانا کہ تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا کہ سب کچھ تجھ میں رہتے ہیں، اے جنت میرے دل کا طواف کر، میرے دل میں حضور رہتے ہیں. اللہ اکبر، عجیب شعر کہا. فرماتے ہیں بڑے بڑے شعراء سر ڈھونڈتے رہ گئے کہ حضرت نے یہ کیا شعر کہہ دیا. کہا کہ جنت سب کچھ تیرے اندر ہے مگر تجھ میں حضور نہیں ہے، حضور تو میرے دل میں ہے. میں تجھے کہتا ہوں جنت میرے دل کا آ کر طواف کر، اس لیے کہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں. اللہ کے رسول سے عشق اور محبت کا جو ہمارے علماء دیوبند نے مظاہرہ کیا اس تاریخ میں کہیں نہیں ملتا ہے. یہ خواہ مخواہ کہا جاتا ہے گستاخ. ان سے بڑا گستاخ کوئی نہیں ہے جو ہم کو گستاخ کہتے ہیں. اگر گستاخیاں پکڑ نہیں دی جاوے تو ان سے بڑا گستاخ کوئی نہیں نکل سکتا ہے. بہرحال اللہ رب العزت ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق حقیقی نصیب فرمائے اور حضور کے اسوے پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اور جن اساتذہ نے ماشاءاللہ آپ حضرات کے پیچھے محنت کی، اللہ رب العزت ان کی محنتوں کو بھی قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی رضا کے لیے سیرت طیبہ کے مطابق جان کر اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.